آئیے عورت کے سلسلے میں غور کر لیجیے. ایک طرف دنیا کی وہ قومیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ عورت زہریلی ناگن ہے، پاپ کی پڑیا ہے، منحوس ہے. آج تک یہ کہتے ہیں. نہیں پتا آپ کو؟ نوجوان جانتے ہیں، بزرگ شاید نہ جانتے، اور میں اشارہ کروں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے. آج تک ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے سینوں میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ عورت ناگن ہے، ناگن ہے، ناگن ہے. اس ہندوستان میں ناگن نام کی نہ جانے کتنی فلمیں بنی جس میں یہ درشایا گیا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت ناگن بن جاتی ہے اور پھر وہ عورت بن جاتی ہے اور جب چاہے وہ جسے چاہے ڈس لے. ان فلموں سے کیا میسج دیا گیا؟ اگر ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی تعلیمات نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس رسول اللہ کی سیرت نہ ہوتی تو ہم بھی یہی سمجھتے، بہن کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ عورت کا روپ ہے، کبھی بھی ناگن بن سکتی ہے. اپنی بیوی سے 1000 بار ڈرتے، یہ کبھی بھی ناگن بن سکتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہمیں ڈس لے گی. یہی تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تو وہ کہتے یہ منحوس ہے، یہ اباگن ہے، یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اسے بھی شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیتے اور اس کو کبھی اپنی زندگی میں لے کر نہیں آتے. آج بھی ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے ایسی قومیں ہیں کہ جن کے شوہر کے مرنے کے بعد ان پر یہ پابندی عائد ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. پوری زندگی چاہے جوانی میں اس کی موت ہو گئی ہو شوہر کی، وہ دوسرا وواہ اور اپنا بر نہیں ڈھونڈ سکتی، ایسے ہی رہے گی بیچاری. اور وواہ تو درکنار رنگین ساڑی بھی نہیں پہن سکتی، بائٹ ہی پہنے. یہ اسلام ہے جس نے عورت کے سلسلے میں کہا اسے کمتر نہ سمجھو، یہ عورت ہے. حضرت حوا، یہی ہے حضرت مریم، یہی ہے حضرت عائشہ، یہی ہے حضرت فاطمہ. یہ عورت وہ ہے جو نبیوں کی ماں، جو رسولوں کی ماں. یہ عورت وہ ہے جو نبی کی بہن، جو ولی کی بیٹی، امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ ہے. دنیا امام اعظم کا نام بہت کم جانتی ہے، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے. وہ حنیفہ کے باپ ہیں، اس لیے دنیا ابو حنیفہ کہہ کر انہیں پکارتی ہے. محمد رسول اللہ کے گھر میں 4 بچیاں آتی ہیں، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا رقیہ ہے اور ایک کا فاطمہ ہے. یہ 4 بیٹیوں کے والد ہیں. اسلام عورت کے سلسلے میں بالکل درمیان کی راہ لے کر آیا ہے. نہ یہ ڈائن ہے، نہ یہ ناگن ہے، نہ یہ منحوس ہے، نہ یہ کسی کی قاتل ہے. یہ ماں ہے تو قدموں کے نیچے اس کے جنت ہے، یہ بہن ہے تو تیری شفقتوں کی مہربان ہے، اور اگر یہ بیٹی ہے تو ستر من النار، جہنم سے تیری آزادی کا پروانہ ہے. اگر تو بیٹیوں کی پرورش کر لے، تو بیٹیوں کی پرورش کر لے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا من عال جاریتینی، وہ قیامت میں اس طرح آئے گا، جاء یوم القیامہ انا ہوا کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں وہ اسی طرح میرے نزدیک آئے گا. لہذا ایک طبقہ وہ ہے جو عورت کو ناگن کہتا ہے اور نکاح کو حرام قرار دیتا ہے. ان کے پوپ اور پادری، ان کے جوگی اور ان کے سادھو اور سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے قریب نہیں جائیں گے، اگر ہم نے عورت سے نکاح کیا تو ہمارا پرمیشور ہم سے روٹ جائے گا، ہمارا پرماتما ہمیں کبھی اپنا قرب عطا نہیں کرے گا. اگر ہم عورت کے نزدیک چلے جائیں گے تو ہم عبادت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے عورت کے سائے سے بھاگتے ہیں. عورت کو کہتے ہیں اس کے نزدیک مت جانا، یہ تمہاری عبادت میں رکاوٹ ہے. مگر میرا نبی اور دین اسلام اور تمام نبی جس دین کو لے کر آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت سے نکاح کرو، یہ تمہاری شریک حیات بننے کے قابل ہے، تیری تسکین
تسکین کا ذریعہ ہے، تیری روح کے لیے اس میں سکون کا ذریعہ موجود ہے۔ اگر تو اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی تسبیح پڑھنے کے برابر ہے، اگر تو نکاح کرتا ہے تو یہ بھی نفلی نماز کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا بھی تو اس کا آدھا ایمان خطرے میں ہے۔ نعرہ تکبیر! مزہ نہیں آ رہا، ایسا نہ رہا ہو دلی کی دیوار کو ہماری آواز چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! دوستو کتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ آج میں احساس کرا رہا ہوں۔ یہ اسلام کی بدولت آپ کو ملی ہیں۔ ایک طرف یہ قومیں ہیں جو عورت کے سائے سے بھاگتی ہیں اور عورت کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتی، نہیں دینا چاہتی، اور دوسری طرف وہ قوم ہے جس نے عورت کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ امریکن، فرانس، برطانیہ، جاپان، جرمن، یہ ساری وہ قومیں ہیں جو عورت کو یہ سمجھتی ہیں کہ ان زندگی کی گاڑی اسی کے بیچ گھومتی رہے، وہ اس کی پرستش کریں، وہ اس کے بیچ گھومتے رہیں۔ یعنی عورت کے سلسلے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عورت سڑکوں پر بھی ہو، جب چاہے اس کی ہوس کو پوری کر رہی ہو، ڈبل روٹی کا پیکٹ ہو یا ایک صابن کا ڈبہ، کولگیٹ کی ڈبیا ہو یا کوئی ان کا بڑے سے بڑا ایڈورٹائز، وہ عورت کی ننگی تصویر کے بغیر نہیں چھاپتے۔ ہر مقام پر وہ عورت کو رسوا کیے ہوئے ہیں، یعنی چاروں پورا ان کا معاشرہ عورت کے ارد گرد گھوم رہا ہے، عورت ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی انتہا پر اور یہ بھی انتہا پر اسلام بالکل بیچوں بیچ کی راہ لے کر آیا کہ عورت کی پرستش بھی نہیں کرنی ہے اور اسے زندگی سے علیحدہ بھی نہیں کرنا ہے، اسے رسوا بھی نہیں کرنا ہے، اسے حیا کی چادر لپیٹ کر سب سے قیمتی اور انمول ہیرا بنانا ہے۔ یہ گھر کی ملکہ اور شہزادی ہے، یہ شمع محفل نہیں ہے، یہ ٹھوکریں لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم پر الزام لگانے والوں یہ کہتے ہو کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا، اسے چار دیواری میں گھیر دیا۔ رب دو جہاں کی قسم، دین اسلام ہی وہ ہے جس نے عورت کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی دین نہ پہلے دے سکا ہے نہ آج دے سکتا ہے۔ آج اپنی اور ہماری بیٹیوں کو سڑکوں پر نچانے والوں اور انہیں گھر سے نکال کر ہوائی جہازوں میں رسوا کرنے والوں، تم نے عورت کے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہے۔ ایک عورت کو تم گھر سے نکال کر آفس میں لے آئے، اس کا بچہ گھر میں تڑپ رہا ہے، ماں ماں کہہ کر پکارتا ہے، ماں آفس میں نوکر ہے، وہ دوسروں کے بچے کھلا رہی ہے، ماں ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے، وہ سفر کرنے والے مسافروں کو چند ٹکوں کے لیے کبھی روٹی دیتی ہے تو کبھی بسکٹ لا کر دیتی ہے، کبھی ٹھنڈی بوتل ان کو دیتی ہے، کبھی بیلٹ ان کی چیک کرتی ہے، اور کبھی انہیں یہ طریقے بتاتی ہے کہ تمہیں کس طرح سفر گزارنا ہے۔ تم اس عورت کو سڑک پر لے آئے اور دنیا کے ہجڑوں، تمہیں خود تو کمانا نہیں آتا، تم نے اپنی بہنوں کی کلائیوں سے خریدی ہوئی رقم سے اپنے محل اور شیش محل تعمیر کرائے۔ اسلام وہ ہے جو ایک مرد سے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، اور رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، لہذا تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بہن کا خرچ تو اٹھا، اپنی ماں کی دوا کا خرچ تو اٹھا، اپنی بیٹی کا خرچ تو اٹھا، لہذا اپنی بیوی کا خرچ تو اٹھا۔ اسلام نے یہ کہا تو اپنی بہن کی حفاظت کے قابل ہو، خود اپنے لیے بھی کما، اگر تو بیٹے کے لیے کماتا ہے تو بیٹی کے لیے بھی کما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین اسلام کو دیا ہے وہ اسلام جس عورتوں کو جنگل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ گھر کی چار دیواری میں یہ کہتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش یہ بہن تیری ذمہ داری ہے، اور ماں اس بیٹے کی ذمہ داری تجھ پر ہے، تو اپنے سینے کا دودھ پلا کر اسے طاقتور اور قوی بنا دے اور اپنی ممتا اور اپنی شفقت سے اسے چاروں طرف سے مزین کر دے۔